ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے عہد لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں مسجد کی خدمت اور مسجد کی صفائی کا لحاظ رکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بشارتیں احادیث مبارکہ میں ہیں وہ پیش کی جائیں گی۔ مسجد کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھے، اور خود انسان کو حکم دیا گیا کہ جب کبھی وہ مسجد میں آئیں تو پاک صاف ہو کر مسجد میں آئیں، اور جب کوئی بندہ پاک و صاف اور اچھی حیت کے ساتھ مسجد آئے گا تو لہٰذا اس کے لیے بھی حکم ہے کہ مسجد کو بھی پاک و صاف رکھیں۔ قرآن مجید کی جو آیت خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے اس سے واضح یہ ثبوت ملتا ہے کہ مسجد کو پاک و صاف رکھنا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، معتکفین کے لیے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے والے اور معتکفین کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ گرچہ اس آیت کا شان نزول خاص ہے مگر حکم میں یہ آیت عام ہے کہ صرف خانہ کعبہ سے متعلق یہ حکم نہیں ہے، بلکہ جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں اور اللہ کے گھر ہیں سب کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے گئے یہاں تک کہ وہ کوڑا بھی جو کسی نے مسجد سے باہر کیا تھا۔ چنانچہ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد سے کوڑا باہر پھینکتا ہے تو اللہ جل شانہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ مسجد کی صفائی کا اتنا ادب و لحاظ رکھنا ہے اور اتنا پاس و لحاظ رکھنا ہے، لیکن آج صورتحال امت مسلمہ کی یوں ہو گئی ہے کہ بجائے مسجد کو پاک و صاف رکھیں الٹا گندا کر دیتے ہیں، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، باہر سے لائی ہوئی چیز اندر ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیب وغیرہ کی چیزوں کو نکال کر مسجد میں ڈال دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے صفوں میں ہوتے ہیں لیکن ادھر ادھر کی چیزوں کو یا ناخنوں کو نکال کر مسجد میں ڈالتے ہیں۔ یہ بہت گندی بات ہے، ناراضگی والی بات ہے۔ لہذا حکم ہے کہ مسجد کو پاک و صاف رکھیں، اور اگر کوئی بندہ مسجد کو پاک و صاف رکھنے کے لیے کوڑا بھی اٹھا کر باہر پھینکا تو اللہ جل شانہ اس کا اجر عنایت کریں گے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اب ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اپنی مسجد میں ہم نے خادم کو رکھا جو مسجد کی صفائی کرے گا،
اس کو اجر دیتے ہیں اور معاوضہ دیتے ہیں. اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہی جھاڑو جھٹکا دے گا, وہی صفائی کرے گا اور ہم سے کچھ نہیں ہوگا. یہ غلط بات ہے, بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم کو بھی مسجد کی خدمت کرنا چاہیے, ہم بھی مسجد کی خدمت میں شامل ہونا چاہیے, اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں, اللہ مجھے اس پر اجر دے گا, اللہ اس پر مجھ سے خوشی کا اظہار کرے گا. اس نیت کے ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے, اس کے آداب کا لحاظ رکھے, اس کو گندا ہونے نہ دیں, اور اس کے اندر کچھ میل کچیل ہے تو اس کو صاف کرے, کوڑا کٹ کر باہر پھینکیں اور اس کے اندر نہ ڈالیں. محترم ناظرین, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں, ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جو نامناسب تھی, مسجد کے لیے مناسب نہیں تھی, لیکن خود حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بڑی اذیت محسوس کی ہے, اور اسی اذیت کے ساتھ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس گندی چیز کو اٹھا کر باہر پھینک دیے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. چنانچہ محترم ناظرین, خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, لوگوں تم میں کا کوئی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے, اور اس کے اور قبلے کے درمیان رب العزت اپنی رحمت اور رضا کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. اس لیے کوئی اپنے سامنے نہ تھوکے. نماز میں تھوکنے کی ایسی ہی مجبوری لاحق ہو تو بائیں جانب یا دائیں جانب تھوک دیوے یا نیچے کی جانب تھوکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر اسے بتایا کہ اس طریقے سے تھوکے. اپنی چادر مبارک کے کنارے کو لیا. عام طور پہ مسجد میں لوگ آتے ہیں جن کو نزلے کی بیماری ہوتی ہے, رکوع میں جاتے ہیں ناک سے نیچے کی طرف چلے جاتا ہے, گویا کہ یہ مسجد کی بے ادبی اور بے احترامی کی بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب صحن پکا نہیں تھا, اور آج کی صورتحال ہے چٹائیاں بچھی ہوئی ہوتی ہے, قالینیں بچھی ہوئی ہوتی ہے, لہٰذا ایک ایسی دستی یا ایسا رومال جو اپنے ہاتھ کو باندھ لے وے, اور اگر ایسے نزلے کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس سے نکلنے کا اندیشہ ہے تو اس کو صاف کرتے رہے, لیکن عمل کثیر نہ کریں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. محترم ناظرین, گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس موقع پر فرمایا کہ دائیں اور بائیں جانب نہ تھوکے جس وقت میں اس کے نیچے کی چیز یعنی گویا کہ فرش پکا نہیں تھا, کچا تھا. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ فرش پکا ہے, تھوکنا بھی منع ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا ہے. لیکن آج کی یہ صورتحال ایسی نہیں ہے, لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اگر کسی سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے یعنی اس کا تھوک صف میں گر جائے, جائے نماز پہ گر جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو صاف کریں, ایسے ہی چھوڑ کر نہ جائیں, اس لیے کہ یہ گندی چیز کا مسجد میں چھوڑ کر جانا ہے. محترم ناظرین, اللہ جل شانہ جمیل ہے, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, وہ جمال کو پسند کرتا ہے. لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ مسجد میں گندی چیز نہ ڈالیں, بلکہ مسجد میں کوئی موجود گندی چیز ہے تو اس کو دور کرنے کا اہتمام کریں. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی کو دیکھا کہ وہ گندی چیز کو مسجد میں ڈال رہے ہیں تو ان کو سمجھایا کہ تم, یہ مسجد ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے, یہاں پر یہ گندی چیز نہیں ڈالی جاتی ہے. یعنی ایک روایت میں واضح طور سے اس کی وضاحت یہ ملتی ہے کہ ایک صاحب استنجا یعنی پیشاب کر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ مسجد پاک و صاف رہنے کی جگہ ہے, ادب و احترام کی جگہ ہے, گندی چیز ڈالنے کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا محترم ناظرین, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا جو مسجد کو گندا کرتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے قوم کی امامت کی. اتفاق کی بات ہے کہ اس نے جانب قبلہ تھوک دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھ سے خود اس واقعے کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سزاً
ان کو امامت سے معزول کر دیا کہ یہ قبلے کی جانب تھوکے ہیں، یعنی مسجد کے اندر گندی چیز ڈالے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو امامت سے معزول کر دیا۔ اس سے واضح طور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں گندی چیز ڈالنے والے سے اللہ کے نبی نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یعنی جھاڑو جھٹکا دیتے ہیں، اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو باقاعدہ طور پہ اس کے لیے متعین کیا گیا، اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی رضا کے خاطر اس کے اندر جھاڑو جھٹکا دیتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام شخص مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوسرے دن اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی اچانک موت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہیں دی ہے؟ پھر فرمایا کہ اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ راوی کو اس کے متعلق شک ہے کہ وہ مرد تھا یا عورت تھی۔ مختلف روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو جھٹکے کا کام کیا کرتی تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود یہ ہے کہ اس کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کے قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انداز سے لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ مسجد میں جھاڑو جھٹکے دینے والے کا اجر اور معاوضہ اتنا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد کی خدمت کرتے دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، اس لیے کہ مسجد کی خدمت وہی کرتا ہے جس کے اندر اللہ کی محبت اور مسجد کے گھر کی عظمت و احترام ہوتی ہے، لہٰذا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ رہا کہ وہ عموماً دوشنبہ اور پنجشنبہ کو مسجد قباء جاتے تھے، اور ایک دن مسجد میں دیکھا کہ جھاڑو نہیں دی گئی تو خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی شاخ لے کر مسجد کو صاف فرمایا، پھر لوگوں کو تاکید فرمائی کہ مسجد کو مکڑیوں کے جالے وغیرہ سے پاک و صاف رکھو۔ خود حضرت عمر فاروق نے اور صحابہ کرام نے عملی طور پر لوگوں کو دکھایا کہ مسجد کی صفائی کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، مسجد کے اندر گندگی نہیں ڈالنا چاہیے۔ مسجد کی گندگی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ باہر کی گندگی کو لے کر مصالح مسجد میں لا کر ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ وہ جوتے لے کر یا جوتے پہن کر یا چپل کے ساتھ مسجد میں آئیں، باہر کی گندگی ہے تو اس کو باہر صاف کر کے آئیں، مصالح مسجد میں بھی اس گندگی کو صاف نہ کریں۔ عام طور پہ مسجد کی بے ادبی اس انداز سے بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ مصالح مسجد میں بنے ہوئے جو بیت الخلا ہوتے ہیں اس میں استنجا کرتے ہیں، ذرا پاس و لحاظ نہیں کرتے، اور جب استنجے سے فارغ ہوتے ہیں نہ اس میں پانی بہاتے ہیں نہ اس کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، بعد میں جانے والوں کے لیے تکلیف دینے والی حرکت کو کر کے جاتے ہیں۔ لہذا محترم ناظرین، ایسے لوگ جو مصالح مسجد کو صرف استنجے کی جگہ بناتے ہیں، یعنی استنجے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی اور نبی کی ناراضگی ہے۔ اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں لیکن اس میں وہ استنجا خانے میں اور بیت الخلوں میں نجاستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صاف نہیں کرتے ہیں، یا پھر نجاستوں میں گندی چیز استعمال کرتے ہیں، سگریٹ اور اسی طریقے سے بیڑی یا اسی طریقے سے تمباکو اور گندی چیز منہ میں رکھ کر چباتے ہوئے وہاں بیت الخلا کو گندا کر دیتے ہیں، یہ بے ادبی کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا ایسا بالکل طور پہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور مصالح مسجد اس کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ضرورت ہو تو استنجا کرے لیکن صفائی کا پاس و لحاظ رکھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد سے گندگی نکالے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو گویا کہ مسجد سے گندگی کو صاف کرنا اپنے لیے گھر بنانے کے مترادف ہے. لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس کا ادب و احترام کریں، بے ادبی نہ کریں، گندی چیزوں سے مسجد کو پاک و صاف رکھیں. اسی طریقے سے جالوں سے مسجد کو پاک و صاف رکھیں اور کھڑکیوں کو پاک و صاف رکھیں. اور مسجد کے اندر قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں تو اس کو بھی ادب و احترام کے ساتھ رکھیں. بے ادبی کے ساتھ قرآن مجید رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ بے ادبی کی بات ہے اور غفلت کی بات ہے، لاپرواہی کی بات ہے، اللہ کی لعنت برسنے کے مترادف ہے کہ بندے مسجد میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کو بے ادبی کے ساتھ جہاں موقع ہوتا ہے رکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ادب و احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے جو مسجد کو پاک و صاف رکھتے ہیں، بلکہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے امت کو دکھلایا کہ مسجد کے اندر کوئی گندگی ہو تو خود اپنے ہاتھ سے صاف کریں. یہ نہ خیال کرے کہ فلاں خادم ہے وہ صاف کر لے گا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ جو مسجد کے کوڑا کرکٹ کو صاف کر رہا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی خوشخبری، یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. یہی نہیں بلکہ مسجد کو دھونی بھی دینا چاہیے، یعنی ساتھ ساتھ میں مسجد کے اندر خوشبودار چیز کا استعمال کرنا چاہیے. تطہیر و تنظیف کے ساتھ تطیب بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مطلوب ہے. ایک لمبی حدیث ہے جس کا مختصر ٹکڑا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان مسجدوں کے دروازوں پر طہارت خانہ بناؤ اور جمعہ میں ان کے اندر خوشبو کی دھونی دو. یعنی جمعہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوشبو کی دھونی دینا چاہیے تاکہ ایک بڑا مجمع جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے. عام طور پہ لوگوں نے تو اس حکم کو تو فراموش کر دیا، ذرا برابر بھی اس کا پاس و لحاظ نہیں، یا تو عدم علم کی بنیاد پر یا پھر سستی اور کاہلی کی بنیاد پر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور سے فرمایا کہ مسجد میں دھونی دو. اور ایک حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر دھونی دینے کا حکم دیا ہے. ایک اور موقع ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجدوں میں طہارت خانہ اور خوشبو کی دھونی کا انتظام کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کے دن دوپہر میں مسجد کے اندر خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے. ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کر دیا تھا ہر شہر کی مسجدوں میں دوپہر کے وقت خوشبو کی دھونی دیا کرو. چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی خوشبو کی دھونی کا بڑا اہتمام ہوتا. آج امت کو بھی چاہیے کہ مسجد کے اندر خوشبو کی دھونی کا اہتمام کیا کرے. خاص طور پہ جمعہ کا موقع ہو تو جمعہ کے موقع پر خوشبو کی دھونی کا اہتمام کیا کریں. اسی طریقے سے ایک صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ مسجد کی صفائی کا اتنا بڑا ثواب ہے تو کیا خواتین بھی مسجد کی صفائی کر سکتی ہے؟ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ بے پردگی کا خوف نہ ہو اور اسی طریقے سے وہاں پر کوئی فتنہ برپا نہ ہوتا ہو اور بے پردگی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی ہو تو عورت کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کی سعادت حاصل کر سکتی ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن دیدار الہی جو سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی قیامت کے دن جو سب سے بڑی نعمت ایمان والے بندے کو اللہ کی طرف سے جو حاصل ہوگی وہ دیدار الہی کی نعمت ہے. اس کے لیے سب کا اجتماع ہوگا تو ان میں ان لوگوں کو جو پابندی کے ساتھ مسجد میں جا کر امام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ممتاز جگہ حاصل ہوگی، یعنی اس اجتماع میں. اور ایک موقع پر فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ جل شانہ بڑا اونچا مقام عنایت کریں گے جو مسجد میں صفائی کا اہتمام کرتے تھے. چنانچہ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو ارشادات ہیں، جو ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں کہ مسجد کی صفائی کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہر بندہ جب وہ خود مسجد میں جائیں پورے ادب و احترام کے ساتھ جائیں، باوضو ہو کر مسجد جائیں، خوب زیب و زینت اختیار کر کے جائیں.
زیب و زینت کا مطلب یہ ہوا کہ صاف کپڑے پہن کر، مکمل کپڑے پہن کر، اسی طریقے سے سطر کھلے ہوئے ہونے حالت میں مسجد میں نہ آئیں، اسی طریقے سے کپڑے اتنے ہو جس سے زینت کا احساس ہو، اور خود اپنی ٹوپی پہن کر جائیں۔ مسجد میں موجود ٹوپیوں کا استعمال کرنا علماء کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس طریقے سے مسجد سے متعلق یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، لیکن محترم ناظرین اور مسائل ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام اور اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ مسائل اور کچھ سوالات ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں، ان سوالات کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ مسجد میں کسی بندے کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بندہ اپنے جوتوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کی جگہ پر رکھے؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ اپنے جوتے اس جگہ پر رکھے جو جوتوں کے لیے مستقل جو جگہ بنائی گئی وہاں پر رکھے، اس کے علاوہ جگہ رکھنا جو جوتوں کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ مناسب بات نہیں ہے، بلکہ جوتوں کو اپنے قریب میں رکھنا جس کی وجہ سے مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ، اسی طریقے سے گندگی کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا اندر تک صفوں تک جوتوں کو لے کر نہیں آنا چاہیے۔ جوتوں کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے، چپل کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر ہی جوتوں کو رکھنا چاہیے، ورنہ تو کوڑا کرکٹ مسجد میں آئے گا۔ ہاں البتہ بہت سارے لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے، جیسے حرم محترم، حرم مکی ہو یا حرم نبوی ہو، ایسے موقع پر اگر کوئی اپنے چپل یا جوتوں کو باقاعدہ طور پہ پالیتھین میں رکھ کر اور ایک کور میں رکھ کر اپنے ساتھ میں رکھ لے رہا ہے تاکہ وہ جوتے اور چپل کہیں غائب نہ ہو جائیں اور کہیں چوری نہ ہو جائے، تو فقہائے کرام نے فرمایا اس کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتے اور چپل پر گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ گندگی لگی ہوئی رہیں گی تو پھر یہ نامناسب بات ہے، اور صاف جوتے چپل ہو تو اس کو ایک کور میں رکھ کر اپنے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن جوتوں کے اوپر گندگی ہو تب تو نماز میں تو کوئی خلل نہیں آئے گا، لیکن نامناسب بات ہے کہ ناپاکی اور گندگی لگے ہوئے جوتے مسجد کے اندر رکھنا، باوجود یہ ہے کہ وہ کسی کپڑے میں رکھ رہا ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے کہ کوئی ناپاکی کو گرچہ وہ کپڑے میں بند ہے اس کے باوجود بھی مسجد کے اندر لے آ رہا ہے، یہ نامناسب بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی۔ عام طور پہ لوگ مسجد حرام میں یعنی حرم مکی میں اور حرم نبوی میں جوتوں اور چپلوں کو اپنی پالیتھین میں رکھ کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، ایسا رکھنے کی گنجائش ہے، بلکہ جو لوگ اپنے جوتے اور چپل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حرم مکی میں اور حرم نبوی میں یہی انداز مناسب ہے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے جو لوگوں نے سوال کیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ ایک مرتبہ جوتے اور چپل مسجد میں چوری ہو گئے تو کیا دوسرے کے جوتے اور چپل پہن کر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ محترم ناظرین، ہمارے چپل کا چوری ہو جانا یہ الگ مسئلہ ہے، اور دوسرے کے پہن کر جانا یہ دوسرا مسئلہ ہے، کہ ہمارے چپل کوئی بندہ غفلت میں یا باقاعدہ طور پہ چوری کی نیت سے پہن کر چلا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی چپل پہن کر جائیں، اس لیے کہ دوسرے کی چپل وہ دوسرے کی ملکیت میں ہے، لہذا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی چپل پہن کر ہم مسجد سے جائیں۔ محترم ناظرین، ایسے کئی مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پروگرام اور اگلے نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شامل رہیے اس فقہی مسائل کے پروگرام کے ساتھ، انشاءاللہ آپ مسائل سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی مسائل سکھائیے تاکہ سنت کے مطابق مسجد جانا اور مسجد کی صفائی کا پاس و لحاظ رکھنا امت جان سکے، بچے جان سکے۔ دعا کرے اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو مسجد کی خوب صفائی کا اور مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد جو اللہ کا گھر ہے، دربار الہی ہے، اس میں اسی ادب و احترام کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحان اللہ 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 ہے اس کے ثنا عرض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے خدا خود صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے سب سے مقدس بعد خدا وہ رحمت عالم کیا کہیں نا وہ رحمت عالم کیا کہیں نا وہ رحمت عالم کیا کہیں نا اس سان کوئی ہوگا نہ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ اس سان کوئی ہوگا نہ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ خالق نے کہا ہے حفظ اسے اس رمز کو کوئی کیا سمجھے اس رمز کو کوئی کیا سمجھے اس رمز کو کوئی کیا سمجھے بے مثل ہے وہ محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ بے مثل ہے وہ محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شمس و قمر یہ برگ و شجر کیا حور و ملائک جن و بشر کیا حور و ملائک جن و بشر پڑھتے ہیں سبھی اس کا کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں سبھی اس کا کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مظہر نور خدا ٹھہرا لولا کلمہ خود حق نے کہا لولا کلمہ خود حق نے کہا لولا کلمہ خود حق نے کہا ہے روز ازل سے نور سے کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے روز ازل سے نور سے کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اس کے ثنا عرض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے خدا خود صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ